बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फौज का मूड कुछ खराब नजर आ रहा है। एक हाजिर सर्विस 3 स्टार जनरल को घर बिठा दिया गया है और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने साजिशों के आगे बंद बांध दिया है, आइन के लिए डट गए हैं। और फिर ब्रदर जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या सोच रहे हैं? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं और दीगर जो उनके साथी हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वहाँ क्या बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब 26वीं आइनी तरमीम के जो मसवदे हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो आ गए हैं जनाब मंजर आम पे। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मसवदा है उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्विटर में उन्होंने जो एक्स में जो पोस्ट डाली है उसमें उन्होंने बता दिया जनाब जो आइनी अदालत है, वफाकी आइनी अदालत, उसके खदोखाल क्या हों। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे हैरत हो रही है कि जो चलो पीटीआई का तो सियासी इख्तलाफ है ना, उन्होंने मुस्तरद कर दिया जो मसवदा पेश किया गया हुकूमत की तरफ से और जो मसवदा पेश किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया। बल्कि आइनी अदालत जो है उसी को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और जो पार्लियामानी कमेटी के अजलास हो गए हैं ऊपर तले, वहाँ बातें हुई हैं आइनी तरमीम के हवाले से, जो बातें होती रही हैं वहाँ भी उन्होंने मुखालफत की है इन आइनी तरमीम की। लेकिन जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जो सेनेटर हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हुए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने जो दलील दी है आइनी अदालत के क़याम के ख़िलाफ़ और जो पीटीआई वालों ने दलील दी है, मुझे तो हैरत हो रही है कि ये लोग जो हैं ये आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत में शरीक हैं। ये क्या मशवरा देते होंगे और क्या तजावीज़ लेके आए होंगे। अब कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो कई दिन से ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सिर्फ 200 आइनी मुकदमात हैं और 200 आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत का क़याम जो है वो बिला ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत समझ नहीं आ रही, वो ये कह रहे हैं। और इसी तरह की बात जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं पीटीआई के सरबराह और अली ज़फ़र साहब, और फिर उन्होंने दीगर रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो आइनी अदालत का तस्वर है इसको मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जनाब इस वक्त 65,000 मुकदमात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं या ज़ेर समात हैं या पेंडिंग पड़े हुए हैं। और वो कहते हैं जनाब उनमें आइनी मुकदमात जो हैं वो सिर्फ 148 हैं और 28 जो हैं वो 100 मोटर केस हैं। यानी बुनियादी आइनी हकूक़ से मुतल्लिका जो वहाँ मुकदमात पड़े हुए हैं, इनके ख्याल में या आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत वो कहते हैं कि उनकी तादाद जो है वो 148 प्लस 28, बस ये मुकदमात हैं वहाँ पे। अच्छा, मैंने जो अर्ज़ किया ना कि मुझे हैरत होती है कि ये लोग तजावीज़ लेके जा रहे हैं और ये लोग मुशावरत कर रहे हैं। आइनी अदालत जो है उस हवाले से जो हुकूमत का मुसवदा सामने आया है या तफसीलात उसके सामने आई हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी की तजावीज़ सामने आई हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक आइनी अदालत होगी। एक तो ये कि उसके जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 68 ईयर होगी, 3 साल ज़ायद मिलेंगे उनको। सुप्रीम कोर्ट की 65 साल है और उनकी जो है रिटायरमेंट की उम्र वो 68 साल होगी। और उनका तकर्रर जो है वो उसी तरह पार्लियामानी कमेटी और ये वो सारी चीज़ें उन्होंने बयान कर दी हैं। और ये भी कह दिया कि आला जजों के तकर्रर के हवाले से जो जुडिशल कमीशन होगा उसमें 4 अरकान जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनकी शक्ल में होंगे। 2 सेनेट से होंगे, 2 कौमी असम्बली से होंगे और ये बराबर तादाद में अपोजिशन और हुकूमत के बेंचों से, ट्रेजरी बेंचों से बराबर तादाद में ये लोग लिए जाएंगे और ये फैसला करेंगे। अच्छा, अब उसमें जो बात की गई है, जो आइनी अदालत का तस्वर है, उसमें क्या है कि जनाब बुनियादी आइनी हकूक़ के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत उन्होंने करनी है। आइन की तशरीह से मुतल्लिक़ जो मुकदमात है उनकी उस अदालत ने तशरीह करनी है। और फिर अगर सूबों के दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाता है तो उसका फैसला जो है वो उस अदालत ने करना है। यानी कि 184 सब आर्टिकल 3 और
आईनी मामलात से मुतल्लिक जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं वो उसके पास चले जाएंगे, और फिर उसकी एपलेट जुडिक्शन भी होगी, अपीलें भी वो सुनेंगी। और अपीलें कौन सी सुननी है उसने? जो हाई कोर्ट्स में जो 199 के तहत बुनियादी आईनी हकूक और कानून और आइन की अमलदारी के लिए जो दरखास्तें फाइल की जाती हैं, उनके खिलाफ जो अपीलें हैं वो उस आईनी अदालत ने सुननी है। ये तो नहीं हो सकता कि 199 के तहत आप जनाब लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें जनाब इस तरमीम के खिलाफ, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और यहाँ से जनाब कोई फैसला हो जाए, इनके खिलाफ ही हो जाए पीटीए वालों के, तो फिर वो जनाब अपील में जाएं और अपील लग जाए इस सुप्रीम कोर्ट में, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में। ये तो नहीं, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो अपीलें जो हैं वो उसी अदालत के सामने जाकर लगनी है, आईनी अदालत के सामने। और वैसे भी जो पीपल्स पार्टी का मसवदा है उसमें आईनी अदालतें, सूबाई आईनी अदालतों का तस्वर भी दिया गया है कि सूबाई आईनी अदालतें भी होंगी, ये उसमें कहा। और अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि आईनी अदालत का तस्वर 1931 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान। अच्छा, अब ये जो साहबान कह रहे हैं कि जब 200 मुकदमात हैं, इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जब आईनी अदालत बनेगी तो ये 200 मुकदमा तो ये जो हैं इस वक्त पेंडिंग है बकौल आपके, वो चले जाएंगे। और फिर जो हाई कोर्ट से 199 के तहत अपीलें हैं, सॉरी मुकदमात हैं, उनके जो फैसले होंगे, उनकी जो अपीलें हैं वो वहाँ नहीं जानी। या फिर अगर सूबाई आईनी अदालतें बन जाती हैं तो उनके जो मुकदमात होंगे, जो फैसले होंगे, उनकी अपीलें भी उस अदालत में जानी है। थोड़े ख्याल जो वेलियादी अदालत होनी है, फिर 200 मुकदमात जेड़े सुनने वास्ते अदालत बनी होनी है। और भाई साहब इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट जो है ना, इसमें जो 199 की तजनी जिनको हम रिट जुडिक्शन कहते हैं, रिट दरखास्तें जो हैं, जो इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इस साल रवां साल यानी 2024 में जो जहां आईनी दरखास्तें दायर हुई हैं आइन के आर्टिकल 199 के तहत, तो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 58,000 के राउंड अबाउट है। अब अगर उन रिट दरखास्तों के फैसलों के खिलाफ जो हाई कोर्ट से होते हैं ये मामला जाता है अपील में, तो कहाँ अपील जानी है उसकी? उसी अदालत में जिसको आप कह रहे हैं 200 मुकदमात के लिए अदालत बनाई जा रही है। वैसे हद हो गई है। ये है इनका विजन, ये मुखालफत बराए मुखालफत है। ये कोई दलील नहीं है जो कामरान मुर्तज़ा साहब या गौहर खान साहब या अली जफर साहब पेश कर रहे हैं, ये दलील ही नहीं बनती। उसका देखें खद्दोखाल जो सामने आए हैं, और इनका जो मौक़िफ़ है वो आप देख लें। वैसे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें हो रही हैं, हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब इसको 4 दिन भी लग सकते हैं, 2 माह भी लग सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने की है। और इसी तरह की बातें कुछ दीगर नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने की हैं। और पीटीए वालों की तो कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह 25 तारीख जो 25 अक्टूबर जो रिटायरमेंट की तारीख है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की, वो तारीख गुजर जाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की नीयत में शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर 25 अक्टूबर के बाद कोई आईनी तरमीम होती है, जैसे ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं आईनी अदालत वाली ख़ास तौर पे, तो फिर वो गैर मायनी हो जाएगी, ये मैं बता दूं। क्योंकि उस वक्त नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे, और ये जो तरमीम है, तरमीम क्या इसका मसवदा जो है वो चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तनाई जारी कर देगी। भाई साहब जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो लग रहा है, और ये रवायत मौजूद है जहाँ पे अभी बिल जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वो मंजूर नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट से उमर रज़ा बंदयाल साहब वाला जो बेंच था उसने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, उस पर अमल दरामद रोक दिया था। वो तो जब कादी साहब आए हैं उन्होंने फिर फुल कोर्ट बिठाई उस पर, फिर उसका जो है ये फैसला हुआ। वैसे तो आईनी तरमीम जो है उसका अदालती जायज़ा लिया ही नहीं जा सकता, आइन में लिखा हुआ है, इस पर मैं तफसील के साथ विला कर चुका हूँ। लेकिन इन्होंने एक महमूद अचकज़ई केस में एक बुनियादी आईनी ढांचा जो है वो इन्होंने बना दिया था, जिसमें अदलिया की आज़ादी के हवाले से कोई ऐसी नहीं हो सकती आइन में तरमीम के अदलिया की आज़ादी से मुतासर हो, जमहूरियत जो है पार्लिमानी जमहूरियत,
اور اسلامی تشخص، اس طرح کی چیزیں، بنیادی آئینی حقوق، یہ چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں مختلف مقدمات میں۔ اور آخری جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا، جو فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں آئین کے تحت، تو ان کو جب چیلنج کیا گیا تھا تو اس میرے خیال 21ویں آئینی ترمیم تھی، تو اس وقت بھی بنیادی آئینی ڈھانچے کا ذکر ہوا تھا، اور آج تک ہوا نہیں ویسے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ کالعدم کی ہو۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے، یہاں تو ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اشارے دے رہے ہیں بار بار، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر 25 سے آگے معاملہ چلا گیا پھر جو ہے ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ یہ 25 سے آگے والی بات جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر چلے گئی تو پھر میں نے عرض کیا وہ ترمیم جو ہے وہ بے معنی ہوگی، ہو یا نہ ہو ایک ہی بات ہے، کیونکہ جو تاثر ہے کہ وہ سٹے ہو جانا ہے۔ اور اگر یہ ترمیم جو ہے یہ بعد میں آنی ہو، جیسے تارڑ صاحب نے کہا ہے، تو پھر منصور علی صاحب موجودہ آئین کے تحت سینئر ترین جج ہیں، ان کا جو ہے وہ استحقاق ہے کہ جناب انہیں چیف جسٹس مقرر کیا جائے، آئین میں لکھا ہوگا لازمی طور پہ انہی کا نوٹیفکیشن ہونا چاہیے۔ نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اب جو سعید اعظم صدیقی صاحب ہیں ان کا کئی ماہ پہلے ہو گیا تھا، کئی ہفتے سوری، اسی طرح افتخار چوہدری کا کئی ہفتے پہلے ہو گیا تھا، اور ایون یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 17 ستمبر 2023 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، لیکن اس سے کوئی 85-86 دن پہلے 21 جون 2023 کو ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا بطور چیف جسٹس۔ عمر طیب بندیال کے دور میں یہ نوٹیفکیشن کر دیا گیا تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اعظم طارڑ صاحب کہ 24 تاریخ جو ہے وہ لاسٹ تاریخ ہے، تو 24 تاریخ تک جو ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفکیشن اس لیے پہلے کر دیا گیا تھا کہ حکومت جو ہے یہ جا رہی تھی منتخب حکومت، اور نگران حکومت جو ہے وہ آنے والی تھی، یہ وہ تعویل پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال انہوں نے جو پی ٹی آئی والے ہیں، انہوں نے ہر حال میں اس ترمیم کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ پھر انہیں گڈ ٹو سی یو کہنے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو میں نے کہا ہے کہ انہوں نے سازشوں کے آگے ایک بند باندھ دیا ہے، ڈٹ گئے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے ہوئے ہیں، وہ پہلے بھی آئین کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ چاروں بلکہ 5 ہائی کورٹس میں درخواستیں دائر کی جائیں اس ترمیم کے خلاف، آئینی ترمیم کے خلاف، مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی، وہاں سے تو کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور پھر لیکن جو پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے جو پٹیشن فائل کی تھی، تو وہاں 2 رکنی بینچ نے اس پہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے، اور پھر جواب بھی مانگ لیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب مزید جو اس کی سماعت ہے اس کیس کی وہ لارجر بینچ کرے گا، بڑا بینچ جو ہے، فل بینچ جو ہے وہ اب اس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا، اور 15 اکتوبر کو اس کی مزید جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں جو سماعت کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب برے دن آتے ہیں تو عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یہ سنتے آئے ہیں نا، تو ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ عابد زبیری صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور بڑے پی ٹی آئی کے قریب ہیں، انہوں نے جناب چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کو، تو اس پہ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بن گیا ہے، جو 17 اکتوبر کو عابد زبیری صاحب کی جو درخواست ہے اس کی سماعت کرے گا۔ اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں، اور مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ اب جب سپریم کورٹ اس پہ کگنیزنس لے لے گی تو پھر ہائی کورٹس میں جو معاملات چل رہے ہیں، جو درخواستیں لے کے جا رہے ہیں، تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک طے شدہ امر ہے جناب کہ اگر مختلف ہائی کورٹس میں ایک ہی موضوع پہ درخواستیں جو ہیں زیر سماعت ہوں، اور وہی معاملات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہو، تو پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے جو مقدمات ہیں ان کا ریکارڈ اپنے پاس منگوا سکتی ہے، اور وہاں جو کارروائی ہے وہ روکی جا سکتی ہے۔ تو اب جو زبیری صاحب والی درخواست ہے، اگر زبیری صاحب درخواست واپس بھی لینا چاہیں نا، تو یہ عدالت کی مرضی ہے کہ وہ واپس دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر زبیری صاحب نہیں بھی جاتے تو ایڈوکیٹ اور ریکارڈ جو ہیں اس درخواست کے
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت میں موجود ہوں. وہ اگر وکیل نہ ہو تو ایڈوکیٹ جنرل جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے اس کو دلائل دینا پڑتے ہیں اور کاروائی نہیں رکتی سپریم کورٹ کی. اگر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہیں وہ ہینکی پینکی کریں گے تو پھر ان کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے, معطل بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن قاضی جی جو سازش کر رہے تھے کہ ہائی کورٹس کے ذریعے اسٹے لینے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس سازش کے آگے جو چیف جسٹس پاکستان ہے یا سپریم کورٹ ہے اس نے ایک بند باندھ دی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہونا. دوسرا, چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کمپین جو ہے شروع کی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے, اور وہ ڈالروں کے لیے, یار سارا کچھ ڈالروں کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ ان کو بھی منہ کی کھانا پڑے گی. یہ میں بتا دوں, جو قاضی صاحب ہیں وہ اس بات پہ قائم ہیں جو انہوں نے فیصلہ پہلے کیا اور بتایا کہ جناب میں نے نہ ایکسٹینشن لینی ہے اور نہ ہی کوئی نیا عہدہ قبول کرنا ہے. یعنی کہ وہ آئینی عدالت میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بیٹھک جو ہوتی ہے جمعے والے دن, عمران شفقت صاحب ہمارے دوست ہیں, تو وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب قاضی جیسا جج جو ہے نا چیف جسٹس, اس قوم کو ملنا نہیں ہے. یہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میں نے پھر کہا تھا, پنجابی میں کہتے ہیں پھر اکھاں چ سن دے کے روو گے تسی کہ اے سی کی کر بیٹھے ہیں, اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. وہ نہیں لے رہے ہیں. ان کی جو یہ سارا نا قاضی صاحب کے نام لے کے جو کمپین شروع کی ہوئی ہے جنہیں فرد واحد کے لیے آئینی ترمیم اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارا بیانیہ جو ہے یہ غیر مؤثر ہو جانا ہے. اور جو دوسری طرف جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ریزائن کر دیں گے, آئینی عدالت بن گئی, یا پھر وہ جو ایک ہے کہ پینل ہوگا 3 ججوں کا, سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججوں کا, ان میں سے ایک جج جو ہے اس کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا. یہ بھی ہو رہا ہے نا. تو اگر ان کو نظر انداز کیا گیا یا منیب اختر صاحب کو نظر انداز کیا گیا اور پھر یا افریدی صاحب جو وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر یہ ریزائن کر دیں گے. ان سے کچھ بعید نہیں. منصور علی شاہ صاحب ایسا کر سکتے ہیں, لیکن منصور علی شاہ صاحب کے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے جو اس نہج پہ لے کے آئے ہیں, سیاسی مقاصد کے لیے جو فیصلے کروانے والے اور لابنگ کرنے والے, یار قاضی نے تو لابنگ تک نہیں کی کسی کیس میں بھی, اس پہ تنقید کر رہے ہیں یہ لوگ. اور جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا جناب بھائی صاحب جو آپ کو اس لے کے آئے نا سطح پر منصور علی شاہ صاحب, تو پہلے پھر آپ ان سے استعفے لیجئے گا جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفے دے دیں. میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں, تر منیلا صاحب کیوں نہیں, کہ تسی آپ سے آنے ہو, کون لے کے آیا اچھے. پھر ٹھیک ہے دیں, یہ بھی دیں استعفے اور منیب اختر صاحب بھی دیں. انہوں کا استعفیٰ بنتا بھی ہے, دینا بھی چاہیے انہوں کہ انہوں نے نظر انداز کیا گیا جناب. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے میں نے کہا نا کہ ان کو ایک دوست نے یہ مشورہ دیا کہ پہلے انہوں نے استعفیٰ لے لینا. ایسا لاہور ہائی کورٹ میں ہو چکا ہوا ہے. ابھی چند مہینے پہلے شاہد جمیل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا. ان کے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھی ان کے ساتھ استعفیٰ دینا تھا, لیکن جب استعفیٰ دے کے شاہد جمیل صاحب گھر چلے گئے تو انہوں نے اپنا فون ہی بند کر دیا, اور جب رابطہ ہوا تو ان کا میرے گھر والے نہیں بندے. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کی ملک دشمنی اور شر پسندی جو ہے نا یہ کھل کے قوم کے سامنے آ گئی ہے. اب شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے 15 اور 16 کو اسلام آباد میں سربراہی کانفرنس ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی, اور 15 تاریخ کو اس کا افتتاحی اجلاس ہے. یہ انہوں نے 15 تاریخ کو اعلان کر دیا کہ نا 15 تاریخ کو ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے گا. اس پہ بڑا شدید عوامی رد عمل آیا. یہ جو کر رہے تھے نا چھوٹے موٹے احتجاج, وہاں لوگ جا ہی نہیں رہے تھے. وہاں کس نے جانا ہے؟ وہ تو اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. جو ان کے بگوڑے لیڈر ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ اجلاس ہوگا, یہ احتجاج ہوگا. اور جو ان کے اب یہ پینترا بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ کہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے, بلکہ کہیں کیا, یہ ہمارے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں آنے دیں گے, وہاں کر کے دیکھ لیں. تو یہ اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ان کے جو وقاص اکرم شیخ صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس میں انہوں نے کہا جناب 15 تاریخ کو 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج ہوگا, جناب پارٹی کے بدنی اجلاس ہوا, اس میں یہ فیصلہ ہوا.
پھر اندر سے ہی یہ باتیں آنا شروع ہو گئی. ایون یہ کہ خبریں یہ ہیں کہ جو گور خان صاحب ہیں ان کے چیئرمین، وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، دنیا کو کیا تماشا دکھانا چاہ رہے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے. اب پی ٹی اے والوں نے پینترا بدلا ہے. پینترا یہ بدلا ہے کہ جناب عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دی ان کے وکلا کو اور بہن کو 14 تاریخ تک، 14 اکتوبر تک، تو پھر ہم احتجاج کریں گے. یعنی مطلب یہ کہ اگر حکومت جو ہے ان کے پریشر میں آ کے ملاقات کروا دیتی ہے تو پھر یہ احتجاج نہیں کریں گے. اور جو میں نے پتہ کیا ہے کہ حکومت کوئی لچک دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے کہ جو کرنا کر لو یار، کرو احتجاج، دیکھ لینے ہیں. اولن تو لوگ ہی نہیں نکلنے، اور دوسرا اگر لوگ نکلے بھی تو وہاں پہنچنے کسی نے نہیں دینے. وہاں بالکل سکون شانتی نظر آئے گی آپ کو. ان کی پلاننگ اپنی جگہ، ان کی پلاننگ اپنی جگہ. اور دوسرا جو میں کروں، سختی، فوج جو ہے اس کا موڈ جو ہے وہ خراب نظر آ رہا ہے. اچھا، عمران خان کے حوالے سے حکومت اور جو فوج ہے وہ ایک پیج پہ ہے. وہ جو نرمی شرمی والا گوشہ تھا نا، وہ نکل گیا ہوا، فارغ ہو گیا ہوا ہے. یہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ میں نے جس دن گرفتار ہوئی ہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ 9 مئی کو گرفتار نہیں، لیکن اب حکومت جو ہے اور جو بھی مقتدرہ ہے انہوں نے فیصلہ کیا سختی کرنی، نرمی نہیں کرنی، تو گرفتار ہو گئی ہیں. اور اب ان کے جو بہنیں ہیں وہ جناب اڈیالہ جیل سے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. یہ 4 تاریخ کو گرفتار ہوئی تھی، جو علیمہ باجی اور عظمیٰ جو ہیں، عظمیٰ خانم، اور 12 تاریخ تک یہ جسمانی ریمانڈ پہ رہی. 2 دن کا، ایک دن کا ملتا رہا ریمانڈ. اور پھر 12 اکتوبر کو جو عدالت ہے انسداد جوڈیشل ریمانڈ پہ انہوں نے بھیج دیا. اور پھر اڈیالہ گئی، اور اڈیالہ سے پھر رات کو میرے خیال 9 بجے کے قریب، 8-9 بجے کے قریب انہوں نے ان کو جیل منتقل کر دیا. اور کیونکہ وہاں بڑی سخت سیکورٹی ہے اور سیکورٹی تھریٹ ہے اڈیالہ میں. اور پتہ یہ چلا ہے کہ 558 قیدی جو ہیں نا اب تک جو ہے وہ وہاں پہ منتقل کیے جا چکے ہیں جہلم کی جو ہے. اور پھر ان کی ضمانت کا جو معاملہ ہے 14، 15، 16، جو ہائی کورٹ کا راول پنڈی بینچ ہے وہ بھی بند ہے، راول پنڈی کی عدالتیں بھی بند ہیں، اور اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی 14، 15، 16 سپریم کورٹ سمیت وہ بند ہے. تو ان کی عدالت میں کوئی سنوائی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اچھا، اور دوسری جو میں کہہ رہا ہوں، فوج کا موڈ جو ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑے مشہور ہمارے ڈی جی ایس پی آر ہوا کرتے تھے، آصف غفور صاحب. 2018 میں جب الیکشن رزلٹ آئے ہیں تو اس کے بعد بڑا مشہور ہوا تھا ان کا ایک ٹویٹ، تعز و منتشا و تذل و منتشا. تو وہ بھائی صاحب جو ہیں یہ کوئٹہ میں کور کمانڈر تھے، اور اس کے بعد جو ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سربراہ ان کو مقرر کیا گیا تھا. 27 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. اور ان کے بارے میں تاثر عام ہے، عوام میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ عمران خان کے بارے میں بڑا نرم کوشش رکھتے ہیں، اور فیاض حمید صاحب کے ساتھ اور باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی قربتیں، اور پھر اس کے بعد جو میں نے عرض کیا بیانیہ خیانیہ بناتے رہے. اب اطلاع یہ ہے کہ 10 اکتوبر سے انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے. یہ 10 اکتوبر سے یونیورسٹی نہیں آ رہے، کام نہیں کر رہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جناب، بڑی تسی محنت کی ہے، ہن آرام کرو، گھر بیٹھو. تو اور ساتھ ہی ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اب اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب فوج کے اندر جو عمران کے بارے میں کسی وقت بھی نرم کوشاں رکھتے تھے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. فوج اگر اپنے جرنیلوں یا افسروں کے لیے اس طرح کا سخت رویہ اختیار کر رہی ہے تو پھر یہ تو کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے نرم رویہ یا لچک کا مظاہرہ کریں گے؟ یہ نہیں ہونا. اور پہلے والے جو ڈی جی آئی سے تھے نا، میں نے وہ جب وہ تبدیلی ہوئی تھی، عاصم ملک صاحب آئے تھے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا ان کا کام کرنے کا طریقہ اور ہے اور ان کا کام کرنے کا طریقہ اور ہے. وہ آرگومنٹس بھی کرنے لگ جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں کرتے، فار دی سیک آف آرگومنٹس مان بھی لیتے تھے. لیکن ان کا جو ہے یہ ایک فوجی سٹائل ہے، ڈسپلن والا. تو بہرحال یہ میں یار میں اس سے آگے کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ نہ نرمی ہے نہ لچک ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ جناب موڈ خراب ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.